علیہ السلام کی کشتی۔ بہت عرصہ پہلے ایک بزرگ آدمی رہتے تھے جن کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ان دنوں لوگ سیدھے راستے کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سچائی کا پیغام پہنچا سکیں، لیکن ان سب نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ بہت کوشش کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا جو کہ برے لوگوں کے لیے سزا ہوگی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے چند ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ ان پر ہنستے تھے۔ جب وہ بڑی سی کشتی بہت زیادہ سخت اور تھکا دینے والے کام کے بعد تیرنے کے لیے تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے نام لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر جاندار مخلوق میں سے ایک نر اور ایک مادہ یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ بہت سارا کھانا بھی رکھا تاکہ ان سب کو ایک بہت لمبے عرصے تک کھلا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے کام سچے دل سے کیا۔ ایک ایک کر کے تمام جانور کشتی میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کچھ کے پر تھے اور کچھ کی ٹانگیں، کچھ رینگنے والے تھے اور کچھ اچھلنے والے تھے۔ یہ سب کشتی میں جوڑوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ کشتی جانوروں کے لیے ایک بڑا باڑہ اور مومنین کے لیے ایک رہائشی کشتی بن گئی۔ بھاگتے دوڑتے جوڑوں کی شکل میں زرافے، گینڈے، ہاتھی، اونٹ، بندر، بھیڑیے، بلیاں، کینگرو، بھالو، گھوڑے، گائے، بھیڑ، شیر سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہاں اور بھی بہت سے جانور تھے جن میں سے یہاں چند کے نام ہیں جیسے مرغیاں، بطخ، راج ہنس، باز، مور وغیرہ۔ چھوٹے بڑے دونوں طرح کے پرندے جو زمین سے بہت اوپر اونچا اڑ سکتے تھے وہ بھی ساتھ آئے۔ سب جوڑوں کی شکل میں اکٹھے ہوئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھوے اور گونگے بھی زمین کے ساتھ رینگتے ہوئے آئے اور پھر مینڈک اور ٹڈے اچھلتے ہوئے کشتی میں کود گئے۔ خرگوش بھی دوڑ لگاتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہوئے اور آخر میں مگرمچھ اپنے بڑے بڑے جبڑوں کے ساتھ آئے۔ جیسے ہی تمام مخلوق کشتی میں سوار ہو گئی اور سارا سامان اکٹھا ہو گیا، کالے بادل آسمان پہ پھیل گئے۔ شروع میں بوندا باندی سی ہوئی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ روز بروز بارش بڑھتی گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا میں اندھیرا ہو گیا ہے، اور پھر اندھیرا اور سیاہ ہو گیا اور ہر طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور پانی لہروں کی صورت میں جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی تھی اٹھتا چلا گیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے سیلاب کے دروازے کھل گئے اور زمین اللہ کے حکم سے اس طرح پھٹی کہ پانی کے اونچے فوارے اس میں سے پھوٹ پڑے، دریا بھر کر بہنے لگے اور
پانی طوفان کی طرح بہنے لگا۔ کشتی پہاڑ جتنی اونچی لہروں پر کبھی اوپر اٹھتی کبھی نیچے ہوتی۔ پانی زیادہ آتا گیا، یہاں تک کہ پوری وادی پانی سے بھر گئی۔ درخت پانی میں ڈوب گئے، پہاڑیاں غائب ہو گئیں اور پہاڑ ایسے ڈوبے کہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ دنیا ایک بڑا سا سمندر بن گئی اور پانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ تمام لوگ جو زمین پر رہ گئے تھے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر کوئی دھیان نہیں دیا، سب اس بڑے سے سیلاب کی گہرائی میں ڈوب گئے۔ بارش چھت پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی اور تیز ہوائیں ہر طرف سے چنگھاڑتی ہوئی چل رہی تھیں، لیکن کشتی لہروں کے درمیان تیرتی رہی۔ غسیلے آسمان سے زوردار بجلی کڑک رہی تھی۔ کشتی میں سوار سب خوفزدہ تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے آزمائش کے اس عظیم وقت میں رحم کی دعائیں کرتے رہے۔ جب سیلاب اپنے عروج پر پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا سارا پانی واپس نگل لے، اور آسمان سے بارش کو واپس لینے کا حکم دیا۔ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، بارش رک گئی، بادل ٹوٹ گئے۔ جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہونا شروع ہوئی، پہاڑوں کی چوٹیاں اس میں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کشتی آج کل کے ملک ترکی کے ایک پہاڑ جودی پہاڑ کی چوٹی پہ پھنس گئی اور وہاں ہی سکون کی حالت میں آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس تباہ کن عذاب سے بچایا۔ سب خوشی خوشی کشتی سے اترے، سب جانور بھی خیریت سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اس کشتی سے میرا اترنا بابرکت فرمانا، کیونکہ صرف تو ہی ہے جس نے مجھے حفاظت سے اتارا اور پہنچایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیلاب اور کشتی نوح کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی اور خبردار کرنے والا بنایا۔